پچھلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو اس بات سے منع کیا کہ کفار و مشرکین کو اپنے راز نہ بتایا کرو، جس کی وجہ اللہ تبارک و تعالی نے وہیں ایک بیان فرمائی، وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم کسی نہ کسی مصیبت میں، کسی نہ کسی آزمائش میں آ جاؤ۔ تو اسی بات کی اس آیت میں، اس اگلی آیت میں جس کا آج ہم درس سن رہے ہیں، آیت نمبر 119 کا، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ اور وجہیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ رب تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، ہا انتم اولائی تحبونہم، فرمایا یہ تم ہی ہو جو انہیں چاہتے ہو، ولا یحبونکم، لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے، وتؤمنون بالکتاب کلہ، حالانکہ تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جو تم سے ملتے ہیں، جب تمہارے سے ان کی ملاقات ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے کے آئے، وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں تو غصے کے مارے تم پر اپنی انگلیاں چباتے ہیں، قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، اے حبیب فرماؤ کہ تم اپنے غصے میں مر جاؤ، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا گیا، اے مسلمانوں، یہ صرف تم ہو جو کسی رشتے یا دوستی یا پڑوس کی بنا پر ان سے محبت کرتے ہو، جبکہ یہ کفار اور مشرکین تمہیں کسی صورت پسند نہیں کرتے، اور یہ دینی مخالفت کی بنا پر تم سے دشمنی رکھتے ہیں، حالانکہ تم تو قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہو، اور جن کتابوں کو وہ مانتے ہیں تم ان پر بھی ایمان رکھتے ہو، لیکن وہ نہ تمہاری کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، نہ تمہاری کتاب یعنی قرآن مجید کو مانتے ہیں، اور نہ وہ تمہارے نبی کو مانتے ہیں، بلکہ وہ تو اپنے کفر میں، اپنے ایمان میں، اپنے عقیدے میں، اپنے مذہب میں بہت پختہ ہیں، مضبوط ہیں۔ فرمایا کہ وہ تو کفر میں اتنے پختہ ہیں تو تمہیں ایمان میں ان سے زیادہ پختہ ہونا چاہیے۔ ایمان کی پختگی کی کیا ہے؟ ایمان کی مضبوطی کیا ہے؟ کہ مسلمان کا کافر کے ساتھ کوئی محبت کا رشتہ نہیں ہونا چاہیے، کافر کے ساتھ، غیر مسلم کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ مسلمان کا کوئی بھی محبت کا رشتہ نہیں ہونا چاہیے، انہیں اپنے راز نہیں بتانے چاہیے۔ فرمایا ان میں سے اور لوگوں کی بھی نشاندہی اللہ تعالیٰ نے فرمائی، فرمایا ان میں سے کچھ تو وہ ہیں کہ جو اندر سے کافر ہیں اور تمہارے پاس آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، لیکن یہی لوگ جب اپنے سرداروں کے پاس ہوتے ہیں اور اپنی بیٹھکوں میں ہوتے ہیں، اپنی مجلسوں میں ہوتے ہیں، تو ان کو تمہارے اوپر اتنا غصہ آتا ہے کہ یہ غصے کے مارے انگلیاں چباتے ہیں۔ تو غصے کے مارے انگلیاں چبانا یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ جب انسان شدید غصے میں ہوتا ہے اور اس کو اپنے غصے میں کنٹرول نہیں آ رہا ہوتا تو وہ پھر اپنی انگلیاں چباتا ہے۔ تو اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ یہ تو تم پر غصے کے مارے انگلیاں چباتے ہیں، جبکہ ان کا حال یہ ہے۔ تو اے مسلمانوں تم ان سے بچو، اے مسلمانوں تم یہود و نصارہ سے، کفار و مشرکین سے بچو، ان کے اس غیظ و غضب پر، یعنی وہ جو تنہائی میں مسلمانوں پر انگلیاں چباتے تھے، ان کے اس غیظ و غضب پر اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیں کہ تم مرتے دم تک اپنے غصے پر قائم رہو اور اپنی جلن میں
जलते रहो। लेकिन याद रखो, तुम्हारे इस गैज़ व गज़ब और गुस्से की वजह से इस्लाम का कोई नुकसान नहीं होगा, मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं होगा। दीन इस्लाम तो आया ही बुलंदियों पर जाने के लिए है, दीन इस्लाम तो आया ही बुलंद होने के लिए है। तुम्हारे गुस्से की वजह से ये पस्ती की तरफ नहीं जा सकता, इससे कोई नुकसान नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह दीन इस्लाम बुलंदियों पर आने के लिए आया है और इंशाअल्लाह ये बुलंद होकर रहेगा। इसका झंडा पूरे आलम में लहरा कर रहेगा और इंशाअल्लाह ता क़यामत दीन इस्लाम का परचम यूं ही लहलहाता रहेगा। कुफार और मुशरिकीन अपनी दुश्मनियों में जलते रहेंगे, मरते रहेंगे, ये प्रोपगंडे करते रहेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला इनसे सुरखरू फरमाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमें भी इस आयत करीमा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और पूरी उम्मत मुस्लिमा के बिलखुसूस हुक्मरान, इनको अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए कि ये जो कुफार और मुशरिकीन के गुण गाते हैं और उन पर बड़े भरोसे करते हैं, उनसे मोहब्बतों के दावे करते हैं, लो जी हमारा फ़लाँ मुल्क के साथ बड़ा ताल्लुक़ है, फ़लाँ मुल्क के सदर वज़ीर आज़म के साथ बड़ा हमारा ताल्लुक़ है, हालांकि वो मुशरिकीन होते हैं, वो इन्हें पसंद नहीं करते, ये उनसे मोहब्बत करते हैं और इनकी मोहब्बत सिर्फ़ और सिर्फ एक धोखा है। इसके अलावा इसमें हकीकत में कोई मोहब्बत, कोई प्यार, कोई हमदर्दी नहीं है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।